من للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. گزشتہ آیات میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ مجنون نہیں ہیں اور آپ جو فریضہ تبلیغ ادا کر رہے ہیں آپ کا اجر بے انتہا ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا اور آپ بلند و بالا اخلاق والے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. اس میں اللہ نے فرمایا بس آپ ذرا انتظار کریں، پتہ چل جائے گا کہ اصل پاگل اور مجنون کون ہے، کیونکہ اللہ پاک جانتا ہے کون اس کے رستے سے گمراہ ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے. پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ نے جھوٹوں کی اطاعت نہیں کرنی، اور کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نرم ہو جائیں اور وہ بھی نرمی اختیار کریں. اب جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے یہ بھی اسی کے متعلق ہے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور نہ اطاعت کر تو حلافن زیادہ، کل حلافن زیادہ قسم اٹھانے والے کی، ٹھیک ہے. مہین جو بے قدر ہے، یہ ایک ایک لفظ کا معنی دیکھنا ہے، مشکل ہے تھوڑا سا. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ، اور نہ تو اطاعت کر قسم اٹھانے والے کی، زیادہ قسم اٹھانے والے کی. مہین جو بے قدر ہے. آگے ہمازن عیب جو، کیا ہے؟ عیب جو یعنی عیب تلاش کرنے والا، دل دکھانے کے لیے. مشائن چلنے والا، بنا میم ساتھ چغل خوری کے. مشائن چلنے والا ساتھ چغل خوری کے. مناع للخیر زبردست منع کرنے والا، زبردست روکنے والا، للخیری بھلائی سے، خیر کے کاموں سے روکنے والا. آگے معتدن اسیمن زیادتی کرنے والا، معتدن زیادتی کرنے والا، اسیمن بڑا گناہگار. ٹھیک ہے. عتلن اس کے کئی معنی ہے. عتلن کے اجڑ، آپ کے لفظی معنی اجڑ ہی ہے. ٹھیک ہے. مطلب دوسرا معنی سرکش، ایک اور معنی ہے اڑیل، جی سخت، بالکل ایسے، یہ بھی ٹھیک ہے. بد مزاج، خود غرض، صرف اپنی بات منوانے والا اور دوسرے کی نہ سننے والا، یہ سارے عتلن کے معنی ہیں. بعد ذالک زنیمن، علاوہ اس کے بدنام ہے. زنیمن کا معنی کیا لکھا ہے جی؟ بدنام. زنیمن بعد ذالک زنیمن، علاوہ اس کے بدنام ہے. مطلب کہ یہ حلال کا نہیں حرام کا ہے.
انکان ذا مال و بنین، یہ کہ ہے وہ صاحب مال اور بیٹوں کا، یہ کہ ہے وہ صاحب مال اور بیٹوں کا۔ اچھا جی، آپ دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی یہ شخص ہے جس کے متعلق یہ آیتیں ہیں، سارے واحد کے صیغے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جا رہا ہے۔ دیکھیں حلافن معنی کیا ہے؟ بات بات پر جھوٹی قسم اٹھانے والا، پیچھے یہ ہے ولا تطیقوا، کہ میرے پیغمبر آپ نے اس بندے کی اطاعت نہیں کرنی جو بات بات پہ جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے۔ مہین، اور گھٹیا پست ذہن رکھنے والا، ٹھیک ہو گیا، ایسے بندے کی۔ پھر حماز مشاء بنمیم، ایسے بندے کی اطاعت نہیں کرنی جو عیب جو ہے، دل دکھانے والا ہے اور چغل خوری کے ساتھ وہ چلنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری صفتیں ایسے بندے کی بیان ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، حلافن مطلب بات بات پر قسم اٹھانے والا دنیاوی اور اخروی کاموں کے اندر، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے وہ بات بات پر قسم اٹھاتا ہے، ایسے ہی بس بلا تکا قسم اٹھا دی، تو ایسا انسان کیا ہوتا ہے؟ یہ جھوٹے ہونے کے لیے اس کے کافی ہے کہ ہر وقت قسم، ہر وقت قسم، ہر وقت قسم، ٹھیک ہے۔ مہین، اس کا مطلب کیا ہے؟ گھٹیا پست ذہن رکھنے والا، مہین گھٹیا بے قدر اللہ کے نزدیک۔ مشرک کیا ہوتا ہے اللہ کے نزدیک؟ بے قدر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے حمازن ہے، اہل توحید کی عیب چینی کرنے والا، ٹھیک ہے۔ حمازن مشرک ہوتے تھے نا، ہر وقت اہل توحید کی عیب جو تلاش کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور مشاء بنمیم، چول خوری کے ساتھ چلنے والا، مطلب ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی باتیں ادھر، یوں چغل خوری کر کے ایک دوسرے کے اندر فساد ڈلوانا، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے داخل نہیں ہوگا، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اولاً جنت میں وہ داخل نہیں ہوگا، وگرنہ چغل خور کے لیے اب یہی نہیں ہے کہ جہنم کے اندر اللہ گرا دے اس کو، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اولاً جنت میں داخل نہیں ہوگا، ہاں حشر کی سختیاں برداشت کرے گا، ہو سکتا ہے آخر کے اندر جنت میں داخل ہو، ٹھیک ہو گیا۔ کیونکہ یہ اصول ذہن کے اندر رکھنا ہے آپ نے شریعت کا، ایمان جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ قرآن پاک میں یا حدیث میں جہاں بھی کہیں مشرک کے علاوہ کسی گناہگار کے بارے میں جہنم کی سزا کا ذکر ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے اس گناہ کی سزا یا جہنم میں بھگت کے پھر اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ مشرک اور کافر جو ہے وہ اس کے لیے جو جہنم ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ اصول یاد رکھنا ہے قرآن پاک اور حدیث شریف کا۔ ہاں ایمان والا جو ہوگا جنت میں ضرور داخل ہوگا، اگرچہ ایمان ہے توحید ہے لیکن گناہ گار ہے، اگر اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، اگر اللہ چاہے تو جہنم میں وہ اپنی سزا بھگت کے پاک صاف ہو کے پھر اللہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ بہرحال خلاصہ کلام ایمان والا جنت میں ضرور داخل ہوگا، ٹھیک ہے۔ ماں باپ کا نافرمان آ گیا، زانی، شرابی، چغل خور، تہمت لگانے والا، اگرچہ ایمان دل کے اندر ہے لیکن اپنے سزا بھگت کے جہنم میں جنت میں ضرور جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ حدیث بھری پڑی ہے نا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ذرہ بھی ایمان ہے اللہ پاک اس کو جنت میں ضرور داخل کریں گے، ٹھیک ہے۔ کافر کے اوپر جنت حرام ہے، وہ ہمیشہ کے لیے کیا رہے گا؟ جنت۔ اب قرآن پاک میں پڑھتے ہیں خالدین فیہا ابدا، کافروں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں کیا آتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والے۔ سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھیں، مناع للخیر، بھلائی سے روکنے والا۔ تبلیغ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو منع کرتے تھے، اس کی بات نہ سننا، اس کے قریب نہ جانا، ٹھیک ہو گیا۔ جس طرح آج کل لوگ روکتے ہیں مولویوں سے، اس کے قریب نہ جانا وگرنہ صوفی بن جائے گا، مولوی بن جائے گا۔ اس طرح یہ قرآن پاک نے اس کی بھی صفت ذکر کی، جو بھی بندہ بھلائی سے روکتا ہے وہ مشرک اور کافروں والا کام کرتا ہے، ٹھیک۔ آگے اتلن، اس کے کئی معنی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے، سرکش، اڑیل، بد مزاج، خود غرض، جو اپنا قصور ہی نہیں مانتا، جو کیا نہ مانے؟ قصور، وہ کہتا ہے نا میں سچا ہوں، چاہے وہ لاکھ قصور ہوں اس کے، وہ کہتا ہے نا جی نا میں سچا ہوں، میں جس رستے پر چل رہا ہوں میرا راستہ ٹھیک ہے،
اگرچہ اس کا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے تیرا راستہ، لیکن کیا ہے؟ اڑیل، اڑا ہوا ہے اپنے موقف کے اوپر، وہ اپنے موقف کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس انسان کو کہتے ہیں سرکش. ایسے انسان کو کیا کہتے ہیں؟ سرکش. فرعون کے بارے میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کیا تھا؟ سرکش تھا. کیا تھا؟ مطلب کیا تھا؟ حضرت موسیٰ نے معجزات بھی دکھا دیے اس کو. لاٹھی سانپ بن رہی ہے اور بغل سے ہاتھ نکل رہا ہے اور روشن ہو رہا ہے، معجزے دکھا دیے، لیکن پھر بھی وہ نہیں، اڑا ہوا ہے. ایسے انسان کو پھر کیا کہتے ہیں؟ سرکش. کہ جس کا دل کہہ بھی رہا ہے کہ یہ بندہ سچا ہے، یہ سچا ہے، لیکن اوپر سے وہ نہیں مان رہا اپنی غلطی. کیوں؟ مقصد کیا اس کا؟ بھائی اگر میں نے اپنی غلطی مان لی تو میں بے عزت ہو جاؤں گا. حالانکہ یہ انسان کا اصول غلط ہے. جو انسان کہتا ہے کہ میں غلطی ماننے سے میری بے عزتی ہو جائے گی، تو ایسا انسان ایک غلط رستے پر چل رہا ہے. ظاہری بات ہے اللہ پاک کی ذات دیکھنے والی ہے. اللہ پاک تو جانتے ہیں نا کہ یہ غلطی کے اوپر ہے، لیکن غلطی نہیں مان رہا. آج آپ غلطی مان لو گے تو یہ بے عزتی نہیں ہے، بلکہ تمہاری اونچائی ہے. یہ تم اللہ کے نزدیک اونچے بن گئے ہو. لیکن اگر اپنی غلطی پر اڑے رہے تو ایک نہ ایک دن اللہ پوری قوم کے سامنے تمہیں جھوٹا ثابت کرے گا، پھر دوبارہ عزت بھی نہیں ملے گی. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اگر انسان خود بخود اپنی غلطی کا اقرار کر لے تو کوئی بے عزتی نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے دل میں، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا کرے گا کہ بھئی یہ عاجز انسان ہے، جہاں اس کی غلطی ہوتی ہے مان لیتا ہے. یہ بندہ بد مزاج نہیں ہے، سرکش نہیں ہے. لیکن جو بندہ بد مزاج اور سرکش ہوتا ہے، اپنی غلطی نہیں تسلیم کرتا، ایک دن آتا ہے پھر اللہ ساری قوم کے سامنے، اس کے خاندان والوں کے سامنے اس کو ایسا ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، جھوٹا کرتے ہیں، دوبارہ اس کو زندگی میں کبھی عزت نہیں ملتی. یہ اللہ پاک کے فیصلے ہیں، تاریخ گواہ ہے. قرآن پاک بھی اسی چیز کی طرف نظر دعانی کراتا ہے. حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بیان فرماتے ہیں کہ غلطی تسلیم کرنے میں کوئی انسان کی بے عزتی نہیں. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ آگے دیکھیں. بعد ذالک ذنیم، علاوہ اس کے وہ کیا ہے؟ بد نسل ہے. کیا ہے جی؟ بد نسل یا بے نسل. کہ اب وہ شخص جس کا نسب ثابت نہ ہو اس کو کہتے ہیں ذنیم. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس کا نسب ثابت نہ ہو اس کو کہتے ہیں ذنیم. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جس شخص کی صفات بیان ہوئی ہیں اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ. کیا نام تھا؟ مشرک تھا، بڑا کٹر مشرک تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ستایا کرتا تھا. تو یہ آیتیں اس کے بارے میں نازل ہوئی. یہ وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ ذَنِيمٍ. تو جب اس نے دیکھا نا ذنیم، بے نسل کہا گیا اس کو، سیدھا گیا اپنی والدہ کے پاس. اس نے جا کے کہا کہ والدہ محترمہ، وہ محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اترتی ہے تو اس کے اندر میری یہ صفات ہیں. تو یہ جو ذنیم ہے اس نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ تو مجھے آج بتا کیا میں واقعی حرام کا ہوں یا حلال کا ہوں. تو اس کی والدہ نے اسے کہا کہ بیٹا تیرے والد نے مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، تو نکاح کے اندر تو تھی لیکن تیرا والد مجھے وقت نہیں دیتا تھا، تو جس کی پیدائش میں نے زنا کیا اور اس کے بدلے تو ہوا، تو واقعی حلال کا نہیں حرام کا ہے. تو قرآن کی یہ بھی بات سچ ہوگی. لفظ ایک لفظ ہے صرف ذنیم، وہ بھی کیا ہو گیا؟ سچ ہو گیا. ٹھیک ہے آگے. ان کان ذا مال و بنین، یہ کیا ہے جی؟ یہ کہ رکھتا ہے وہ، یہ کہ ہے وہ ذا مال، صاحب مال، و بنین اور بیٹوں کا. یہ کہ ہے وہ صاحب مال اور بیٹوں کا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی کس کی صفت ہے؟ اسی ولید بن مغیرہ کی. اچھا اب یہ نہ سمجھنا کہ یہ صفتیں ساری اسی کے اوپر بیان کی گئی. مفسرین نے لکھا بھی ہے کہ اگر یہ اوصاف جس کسی میں بھی پائے جاتے ہیں اس کی بالکل اطاعت نہ کرو، اس کے پیچھے نہ چلو. یہ مطلب ہے. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صفتیں صرف اسی کے اندر پائی جاتی تھی اور اسی کا نہیں کہنا ماننا.
مطلب یہ ہے یہ اوصاف جس بندے کے اندر بھی پائے جاتے ہیں اس کے پیچھے نہ چلو. ٹھیک ہے. اچھا, ان کان ذا مال و بنین, ولید بن مغیرہ کہتے ہیں اس کے 9 بیٹے تھے, بڑا مالدار تھا. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ مال کا صاحب ہے, بیٹوں کا صاحب ہے, اس وجہ سے یہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتا, اس وجہ سے یہ آپ کے پیچھے نہیں چلتا. اصل چیز قرآن پاک بھی صاف اس کی طرف انسان کو نقشہ رائی کرتا ہے, نظر لگاتا ہے کہ اصل حق ماننے کے اندر جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ انسان کا اپنا مال ہے اور اس کی اولاد ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ اس وجہ سے آپ کے اوپر ایمان نہیں لا رہا, یہ اس وجہ سے تبلیغ قبول نہیں کر رہا کہ یہ کیا ہے, بیٹوں والا ہے, یہ مال والا ہے. تو یہ چیز اس کے لیے کیا بن رہی ہے, توحید قبول کرنے سے رکاوٹ بن رہی ہے. سمجھ آ گئی جی بات. یہ اکثر, سارے نہیں, اکثر مالدار جو اللہ پاک نے جس کو مالدار سے نوازا ہے, جب وہ دین سے غافل ہوتے ہیں تو اس بنیاد پہ آ کے نا, مال اور بیٹوں کی بنیاد پہ ان کے اندر سے وفاداری کی امید بھی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, قرآن پاک ہے, کیا کہہ سکتے ہیں, پچھلی قومیں سب گواہ ہیں قرآن پاک اس کے اوپر. لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ, میں نے پہلے کہہ دیا سارے مالدار نہیں, بلکہ کچھ مالدار اللہ نے بڑی عاجزی دی ہے, ان کو انکساری دی ہے, چوک کے چلتے ہیں, اللہ کا خوف دل کے اندر رکھ کے چلتے ہیں, اللہ کا ڈر دل میں رکھتے چلتے ہیں. لیکن اکثریت کیا ہے, جب ان کو مال اور بیٹے اور پیسہ, دنیا کی آرائش آسائش مل جاتی ہیں, وہ اگلے کو انسان نہیں سمجھتے. اللہ کی مخلوق کو وہ حیوان اور جانور کا درجہ دیتے ہیں, وہ انسان نہیں سمجھتے اگلے کو. اور ایسے لوگوں سے وفاداری بھی امید بالکل نہیں رکھی جا سکتی. جتنا مرضی انسان لگا لے ان کے ساتھ, جتنا مرضی تعلق, اپنا تن من دھن قربان کر دے, ایک وقت پہ آ کے یہ انسان کو ڈنگ ضرور مار دیتے ہیں. فطرت بن جاتی ہے اس کی کہ اس کو ظاہری بات ہے جب وہ اپنے خدا اور مالک سے وفا نہیں کر رہا تو پھر اللہ کی مخلوق سے وہ کس طرح وفا کر سکے گا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, شیخ سعدی فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کو قرض نہ دو. مطلب کیا ہے, جب وہ اللہ کا قرض نہیں ادا کر رہا تمہارا قرض کس طرح ادا کرے گا. تو یہی مطلب ہے, جس کو اللہ نے مال دے دیے, بیٹے دے دیے, اب شکر گزاری کیا تھی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے, حق کو تسلیم کرے. لیکن ظاہری بات ہے جب وہ اتنے بڑے محسن, اللہ کی ذات جس نے اتنا زیادہ اس کے اوپر احسان کیا, اس کے ساتھ وہ وفاداری نہیں کر رہا تو اس کی مخلوق سے وہ کس طرح وفاداری کرے گا. سمجھ آ رہی ہے بات. تو یہ جو ہے لالچ جو ہے نا, مال کی, اولاد کی, اور فخر, تکبر, غرور, یہ انسان کے دل سے لوگوں کے لیے وفا کو نکال دیتا ہے. اللہ پاک دیکھو, دنیا, مال, پیسہ یہ عیب نہیں ہے, کماؤ اس کو, میں کہتا ہوں لاکھوں کماؤ, کروڑوں کماؤ, لیکن شرعی حدود کا خیال رکھو, اس سے باہر نہ نکلو. اللہ مال دنیا کمانے کو عیب نہیں قرار دیتا, بلکہ اس کے اندر گھس جانا اور اسی کے اندر اپنا وقت ضائع کرنا, اس چیز کو اللہ عیب قرار دیتا ہے. آپ کو اللہ نے دنیا دی, دولت دی, آپ سال بعد زکوٰۃ ادا کریں, فقیروں مسکینوں پر خرچ کریں, کوئی عیب نہیں. اللہ خوش ہوتا ہے ایسے مالدار سے, ایسے دنیا دار سے. ٹھیک ہے, بلکہ وہ اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزار رہے, اسلام کے مطابق گزار رہے. لیکن اکثریت یہ چیز جو ہے نا کہ وفا بالکل ان سے لوگ ختم ہو جاتی ہے, کوئی امید نہیں رکھ, کسی بھی وقت آ کے انسان کو یہ دھوکہ دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں یہ. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمہ علی الخرطوم, جب پڑھی جاتی ہے اوپر اس کی آیتیں ہماری, قال اساطیر الاولین, تو کہتا ہے اساطیر الاولین یہ قصے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کے. کیا ہے یہ قصے کہانیاں پہلے لوگوں کے. سنسمہ علی الخرطوم, ضرور داغ دے گے ہم اس کو سونڈ پر. یہ کیا لکھا ہے مانا, ناک کی, سونڈ ناک ایک چیز. اچھا جی, یہ بھی ولید بن مغیرہ کے مطلب. یہ جو بندہ تھا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم عاد, قوم سمود, قوم شعیب کے جب کہانی سناتے, قرآن پاک پڑھ کے سناتے, یہ کہتا تھا اساطیر الاولین, یہ پہلے لوگوں کے کیا ہے قصے کہانی ہے, یہ تو میں بھی سنا سکتا ہوں. یہ پھرتا تھا ادھر ایران, فارس کے علاقوں میں,
تو یہ لوگوں سے بڑے قصے کہانیاں پچھلی قوموں کے سنتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے اس کو قوم عاد قوم سمود، یہ تو میں بھی سنا سکتا ہوں قصے کہانی. یہ تو پہلے لوگوں کے کیا ہے قصے کہانی ہے، کوئی نئی بات سنا. اللہ نے فرمایا سانا سیمو علی الخرطوم، ضرور داغ دیں گے ہم اس کو سونڈ پر. دو مطلب ہیں جی اس کے. خرطوم جو ہے نا، خرطوم کہتے ہیں ہاتھی کا جو سونڈ ہوتا ہے اس کو. یا دوسرا مطلب خنزیر کا ناک جو ہوتا ہے قدرے کیا ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کو بھی خرطوم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم کیا کر دیں گے، داغ دیں گے ان کے ناک کو. کیا مطلب ہے؟ ایک اللہ پاک نے ضرب المثل یا کہاوت جس کو کہہ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے یہ ناک چڑھاتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا اپنے لیے شرم محسوس کرتے تھے. یہ کہتے تھے نہ اس کے پاس دولت ہے نہ مال ہے، ہم ہیں ذاتی وجاہت، دنیا کی دولت پیسہ، ہم اس غریب کی اتباع کریں تو یہ تو ہمارے لیے کیا ہے، شرم کی بات ہے. تو یہ کہتے تھے ہم نہیں اس کی اتباع کرتے، یعنی آر محسوس کرتے، شرم محسوس کرتے. ٹھیک ہے. آج بھی لوگ یہی چیز ہے بھائی. اس لیے مسلمان اپنے آپ کو، آج کا مسلمان خاص کر اپنے آپ کو کوئی مستثنا نہ سمجھے کہ جی ہم پہلے لوگوں کی ہمارے اندر عادات نہیں ہیں. آج بھی یہی ہے، جو پیسے والا ہے اس کی اتباع ہے، جو نیک رستہ دے رہا ہے اس کی کوئی اتباع نہیں ہے، جو بے حیا بے غیرت ہے اس کی اتباع ہے، کیونکہ وہ غلط رستہ دکھا رہا ہے، شیطان والا رستہ دکھا رہا ہے. اور جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، رسول کی طرف بلا رہا ہے، وہ ان کے نزدیک کیا ہے، تھرڈ کلاس ہے، تیسری مخلوق ہے، انسانیت کے اندر وہ شمار ہی نہیں ہے ان کے نزدیک. ٹھیک ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں سنا سیمہ علی الخرطوم، کہ اگر یہ دنیا کے اندر میرے پیغمبر آپ کی اتباع کو کیا سمجھ رہے ہیں، اپنے لیے آر محسوس کرتے ہیں، تو میرے پیغمبر میں ان کو دنیا کے اندر ان کی ناک خاک آلود کروں گا، ان کو ذلیل کروں گا، رسوا کروں گا. یا یہ دنیا کے اعتبار سے ہے سنسمہ علی الخرطوم. یا دوسرا مطلب یہ آخرت کے متعلق ہے. آخرت کے متعلق کس طرح؟ وعید اخروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باتیں سناتے تبلیغ کی، قرآن کی، تو وہ ناک چڑھاتے تھے. وہ کہتے تھے اگر ہم نے اس کی بات تسلیم کر لی ہماری ناک کٹ جائے گی. آج بھی لوگ کہتے ہیں جی کہ شادیوں کے اندر اگر بینڈ باجا نہ بجایا، کنجر کھانا نہ کیا، کنجریاں نہ نچائیں تو کیا کٹ جائے گی؟ ناک کٹ جائے گی. برادری کے اندر ہم ناک دکھانے کے قابل نہیں. تو یہ کہتے تھے اگر ہم نے اس کی اتباع کر لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ناک کٹ جائے گی. اللہ نے فرمایا اسی ناک کو میں لوہے کے سریے کے ساتھ میں داغوں گا تمہارے قیامت والے دن. سنسمہ علی الخرطوم، ضرور داغ دیں گے ہم اس کے سونڈ کو، ناک کو. کہ ہاتھی کا کیا ہوتا ہے، سونڈ بڑا ہوتا ہے، اور خنزیر کا ناک بڑا ہوتا ہے، دونوں کو. کہ ہم ان کے ناک کو کیا کریں گے، کل قیامت والے دن بڑا کر کے ہم لوہے کے ساتھ، تپتے ہوئے لوہے کے ساتھ ان کے ناک کو داغیں گے. آج بھی لوگ کہتے ہیں نا، دین کی بات قبول کرنے سے کہتے ہیں کہ ہماری ناک کٹ جائے گی. یار کیا کریں، رشتہ دار ہیں، برادریاں ہیں، یہ مجبور کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں پھر اگر یہ کام کرنا ہے نا، ہمیں چھوڑنا ہے تو پھر سنسمہ علی الخرطوم، داغ دیں گے ہم تمہیں، نہیں چھوڑیں گے. اللہ پاک بس سب کو ہدایت عطا فرمائے. یہ چیز ہر انسان کو، یہ زہر ہر کسی کے اندر بڑھتا جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں ہم احساس کمتری کا شکار. احساس کمتری کا شکار. لوگ کیا کہیں گے؟ یاد رکھنا، یہ احساس کمتری کا شکار جو ہے، اس سے انسان کو بڑائی نہیں ملتی. احساس کمتری کا جو شکار ہوتا ہے وہ انسان بزدل ہوتا ہے. جو کہتا ہے بھائی میں یہ کام کروں گا، لوگ کیا کہیں گے، میں ماں باپ کے پیچھے چلوں گا، ان کی بات مانوں گا، دوستوں کی نہیں مانوں گا، دوست میرے کیا کہیں گے. احساس کمتری کا شکار. برادری والے کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے. یعنی سیدھے رستے سے وہ ڈر رہا ہے. وہ کہتا ہے برائی کا رستہ اختیار کروں گا تو عزت بنے گی، سیدھا نیکی کا رستہ اختیار کروں گا تو احساس کمتری کا شکار، عزت نہیں. یہ ایسا انسان کیا ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، جو اپنا دماغ جو ہے معاشرے کے حوالے کر دیتا ہے کہ جس طرح معاشرہ اس کو چلانا چاہتا ہے بس چلاتا جائے، ہماری اپنی کوئی زندگی نہیں ہے. یہ فی الحال میں دین کے مطابق نہیں بات کر رہا، ایک الگ دنیا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ایسا انسان بزدل ہوتا ہے.
کہ جو جدھر کو اس کو لگا رہا ہے وہ لگتا چلا جا رہا ہے، اپنی کوئی سوچ نہیں، اپنی کوئی فکر نہیں، اپنا کوئی ذہن نہیں ہے. وہ چاہتا ہے میں برائی، جو بھی مجھے برائی کا رستہ دکھا رہا ہے میں اس کے اوپر چلتا جاؤں، اگر کوئی اچھا رستہ دکھا رہا ہے اس کے اوپر نہ میں چلوں. کیا ہے جی، ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے مجھے. تو ایسے انسان جو ہے بہادر نہیں ہوتا، شجاع نہیں ہوتا. ایسا انسان اپنا دل و دماغ کھو بیٹھتا ہے. فالتو انسان ہے ایسا بندہ. کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا، بس وہی مقصد کیا ہے کہ جدھر دنیا چلے گی میں بھی ادھر ہی چلا جاؤں گا. اصل رستہ نہیں اچھا تلاش کرنا کہ اصل رستہ کون سا ہے. آگے دیکھیں، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لا یصرمنھا مصبحین. تخویف دنیاوی کا نمونہ ہے جی آخر رکوع تک. بے شک آزمایا ہم نے ان کو، کن کو؟ مشرکین مکہ کو. کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسا کہ ہم نے آزمایا باغ والوں کو. یہ قصہ ہے اللہ پاک ذکر کر رہے ہیں. جس طرح باغ والوں کو آزمایا اس طرح ہم نے کن کو آزمایا ہے؟ مشرکین کو. ٹھیک ہے. اچھا، اس آیت میں اللہ نے پچھلے زمانے کا ایک قصہ ذکر کیا ہے اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے یہ مکہ والوں کو آزمایا اس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا ہے. کیا اللہ پاک کہنا چاہتے ہیں کہ مشرکین مکہ کو آزمایا؟ وہ آگے ایک آیت کا ترجمہ دیکھ لیں. اذ اقسموا لا یصرمنھا مصبحین، جبکہ قسمیں کھائیں انہوں نے البتہ ضرور کاٹیں گے اس باغ کو. ٹھیک ہے، البتہ ضرور کاٹیں گے ہم لا یصرمنھا اس باغ کو مصبحین صبح ہوتے. ولا یستثنون، اور انشاءاللہ نہ کہا. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، پس پھرا اس پر پھرنے والا تیرے رب کی طرف سے، یعنی آگ. وہم نائمون، اور وہ سوتے رہے. فاصبحت کالصریم، پس ہو گیا وہ مثل کٹے ہوئے کھیت کے. ہو گیا وہ مثل کٹے ہوئے کھیت کے. اچھا، یہ ایک اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے، بڑا عجیب اور بڑا پیارا اور بڑا عبرتناک واقعہ ہے. یمن کا علاقہ تھا، صنعاء دارالسلطنت ہے آج یہ یمن کا شہر ہے، بہت بڑا ترقی یافتہ. اس کے 6 میل کے فاصلے پر یہ ایک باغ تھا. یہ باغ جو تھا، جو اس کا مالک تھا وہ بڑا نیک تھا، موحد تھا، صالح تھا. اس کی عادت کیا ہوتی تھی کہ جب صبح صبح یہ اپنے باغ میں جاتا، کھیتی میں جاتا، تو فقیر مسکین اس کے باغ کے باہر لائنوں میں کھڑے ہو جاتے تھے. کیا کرتا تھا؟ تقسیم کرتا تھا، مال تقسیم کرتا، پھل تقسیم کرتا، غلہ تقسیم کرتا. یعنی فقراء مسکین کو یہ دل کھول کے تقسیم. نیک تھا بڑا. اللہ کی مخلوق پر احسان کرنا اللہ خوش ہوتا ہے نا بڑا. چلتے چلتے یہ فوت ہو گیا. اب آگے اس کے بیٹے تھے، 7-8 بیٹے ہیں. سنیں، اس کے جو بیٹے تھے وہ تھے بے دین. انہوں نے یہ کہا کہ بابا ہماری اب تعداد زیادہ ہے تو اب یہ پیداوار جو ہے ہمارے لیے کم ہے، لہٰذا ہم یہ فقیروں مسکینوں کو نہیں دیں گے، اب یہ ہم اپنے لیے تقسیم کریں گے. بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض ان بھائیوں نے، جس طرح آج کل کے نوجوان، آزاد نوجوان جس طرح بات کرتے ہیں کہ ہمارا باپ جو فقیروں مسکینوں کو دیتا تھا وہ بے وقوف تھا کہ سارا مال ان کو دے دیتا تھا، لہٰذا ہم اپنے باپ کی یہ رسم ختم کریں گے. انہوں نے یہ ارادہ کر لیا. ٹھیک ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آزمایا باغ والوں کو. کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اذ اقسموا لا یصرمنھا مصبحین، قسمیں اٹھائی انہوں نے. باپ فوت ہو گیا، رات کو انہوں نے قسمیں اٹھائی کہ بابا صبح ہوتے ہی ہم نے کیا کر لینا، کھیت کو کاٹ لینا ہے، غلہ ہم نے فقیروں مسکینوں کے پہنچنے سے پہلے پہلے ہم نے لے آنا ہے تاکہ ایک دانہ بھی ان کو نہ دیں ہم. ولا یستثنون، اور ایسے حالات میں ان کو انشاءاللہ کہنے کی بھی توفیق نہ ملی کہ چلو کوئی کام کا ارادہ کر لیا انشاءاللہ ہی کہہ لو. یعنی صبح کو کھیتی کاٹیں گے تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، یہ بھی نہ کہا. مال کی لالچ محبت کے اندر وہ سب کچھ بھول گئے. اب یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے انتہائی بخیل قسم کے آدمی تھے وہ. باپ کیا تھا؟ سخی تھا، اور اللہ دے رہا تھا اس کو، باپ کو فقیروں کے لیے تقسیم کرتا، جاؤ لیتے جاؤ لیتے جاؤ، سنبھالا نہ گیا اس سے. بیٹے آگے کتنے زیادہ ہیں، 7 کے قریب بیٹے تھے لیکن بخیل تھے اور انشاءاللہ بھی نہ کہا. اللہ نے فرمایا فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، رات کو سوئے
اللہ نے فرمایا ایک آگ بھیجی ہم نے ان کے باغ کے اوپر، ایسے جلا کے راکھ کر دیا، وہم نائمون، اور سوتے رہے سارے کے سارے. ٹھیک ہے. فاصبحت کالصریم، کیا بن گیا ان کا؟ کیا معنی لکھا ہے جی؟ پس ہو گئی وہ فصل کالصریم، کس طرح؟ آگ لگی ہوئی. ٹھیک ہے. کٹے ہوئے کھیت کی طرح، یہ بھی معنی کر سکتے. کالصریم، کٹے ہوئے کھیت کی طرح. کس طرح؟ سریم جو ہوتا ہے نا، آپ میں سے جنہوں نے دیہات کے اندر زندگی گزاری ہو، جب یہ گندم کی کٹائی کرتے ہیں یا چاول کی کٹائی کرتے ہیں تو نیچے وہ، ہماری زبان میں تو کہتے ہیں پرالی، وہ رہ جاتی ہے، یا فصل کے اندر وہ چھوٹا موٹا بھوس. ہاں بالکل، وہ بھی ہاں قرآن پاک میں آیا والحب ذو العصف والریحان. ٹھیک ہے. تو وہ بھوس جو ہو جاتا ہے اس کو کیا لگائی جاتی ہے؟ آگ لگا دی جاتی ہے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایسے زمین کے برابر ہو جاتا ہے. تو یہ مطلب ہے فاصبحت کالصریم، اس طرح کھیت ہو گئی تھی، یعنی صفایا ہی کر دیا تھا ہم نے. ٹھیک. اب دیکھو ذرا غور کرو، جو بندہ بخیل ہوتا ہے نا، اللہ پاک اس کا مال ضائع کر دیتے ہیں. ساری زندگی تجوری کے اوپر بیٹھے ہیں اور ایک کھوٹا سکہ بھی اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یاد رکھنا یہ بات، جس بندے کے اندر سخی والی عادت ہے اللہ اس کو بے تحاشا دیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ لوگوں کے اوپر احسان نہ جتلائے. قرآن اس کی طرف بھی غور و فکر دلاتا ہے کہ جب تو نے فقیر کو دیکھنا ہے، فقیر کو نہیں دیکھنا، لوگوں کو نہیں دیکھنا، بس تو نے اللہ کی رضا کے لیے تو نے خرچ کرتے جانا ہے بس. تو اللہ اس کو ایسے مال دیتے ہیں کہ اس سے سنبھالا نہیں جاتا. اور دوسرا مقصد نمود و نمائش نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، جس طرح آج لوگوں کے اندر ہے ریاکاری، کہ اگلے کی عزت نفس کو مجروح کرنا. جس بندے کے اندر یہ صفت ہوگی نا سخاوت والی، خالص اللہ کے لیے، اللہ اس کو بے تحاشا مال دیتا ہے. لیکن جو بندہ بخیل ہوتا ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے کہ جب پیسہ ختم ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ نہ اپنے کام آیا نہ دوسرے کے کام آیا. اس لیے اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہا کرو، اس سے بلا بھی ٹلتی ہے. تو فصل کیا ہو گئی جی؟ کالصریم، کٹے ہوئے کھیت کی طرح. آگے دیکھیں، فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ. اب انہوں کو تو نہیں پتا تھا، انہوں نے تو کیا ارادہ کیا تھا؟ صبح کیا کریں گے؟ فصل کاٹنے کے لیے جائیں گے. اب انہوں نے کیا کہا؟ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، پس بلایا ایک دوسرے کو صبح ہوتے ہی، یعنی مطلب ابھی اندھیرا تھا، صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی، بابا اٹھو اٹھو جلدی کھیت کاٹنے کے لیے جانا ہے. ٹھیک ہے. پھر کیا؟ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ. ہاں یہ کہ چلو تم صبح اوپر اپنے کھیت کے، یہ کہ چلو انغدو صبح، یہ کہ چلو تم صبح اعلیٰ ارسیکم اوپر اپنے کھیت کے، ان کن تم صارمین، اگر ہو تم کاٹنے والے. کیا کھیتی اگر کاٹنی ہے نا تو بابا صبح صبح چلو وہاں پہ جاؤ. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا؟ فانطلقوا وهم يتخافتون، اور وہ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے. فانطلقوا، پس وہ چلے اس حال میں، وهم يتخافتون، کہ وہ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے. کون سی باتیں؟ کہ جلدی جلدی پہنچو. ٹھیک ہے. کوئی گاہک نہ آ جائے، کوئی فقیر نہ آ جائے، کوئی مسکین نہ آ جائے، دینی نہ پڑ جائے کسی کو. ٹھیک ہے. اس طرح باتیں کرتے جا رہے تھے. ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ جائیں گے اور مال آئے گا، پیسہ آئے گا. ٹھیک ہے. لیکن کیا پتا قدرت نے آگے کیا کھیل تماشا تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. فانطلقوا کو ہم آہستہ آہستہ اس طرح باتیں کرتے جا رہے تھے. اللہ یدخلن الیوم علیکم مسکین. ہاں یہ کہ نہ داخل ہو اس باغ کو آج کے دن. اللہ یدخلن الیوم، یہ کہ نہ داخل ہو اس باغ کو، الیوم آج کے دن، علیکم مسکین، اوپر تمہارے کوئی مسکین. یہ باتیں کر رہے تھے کہ آج ہمارے ہوتے ہوتے کوئی مسکین فقیر باغ میں داخل نہیں ہوگا غلہ لینے کے لیے. ہم داخل ہوں گے، کھیتی کاٹیں گے اور گھر میں لے آئیں گے. وغدوا علی حرد قادرین، اور فرمایا اللہ نے، اور صبح کی انہوں نے اوپر منع کرنے، وغدوا، اور صبح کی انہوں نے علی حرد قادرین، اوپر منع کرنے قدرت رکھنے والے، اوپر منع کرنے کے قدرت رکھنے والے. مطلب کہ وہ جب انہوں نے صبح کی نا، ان کے وہم و گمان میں یہی تھا کہ بابا ہم فقیروں پر غالب آ گئے ہیں، آج فقیروں کو ہم روک سکتے ہیں، ہم ان کو غلہ نہیں دیں گے. اس لحاظ سے قدرت رکھنے والے، غلبہ رکھنے والے، روکنے والے، اس لحاظ سے انہوں نے کیا کر لیا تھا؟ اپنے ذہن میں سوچا تھا کہ آج غلہ ہمارا ہے، فقیروں کا نہیں ہے غلہ. ٹھیک ہے. آگے
فلما رأوها قالوا انا لضالون، پس جب دیکھا انہوں نے اس باغ کو، جب باغ کے قریب پہنچ گئے نا، ٹھیک ہے، جب دیکھا انہوں نے تو کیا کہا؟ قالوا انا لضالون، تو کہا انہوں نے بے شک ہم البتہ بھول گئے ہیں۔ جب وہ پہنچے نا باغ کے قریب، دیکھا سڑی ہوئی جگہ ہے ساری کی ساری، تو پہلے تو کہا کہ بابا یہ رستہ ہم بھول گئے، یہ ہمارا باغ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ باغ ہمارا نہیں ہے، یہ جگہ ہماری نہیں ہے، ہمارا تو لہلاتا ہوا کھیت ہے، ہمارا تو سرسبز باغ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو ہمارا نہیں ہے باغ، ہماری کھیتی نہیں ہے یہ۔ تو پھر بل نحن محرومون، جب دیکھا نا انہوں نے ارد گرد فصلیں لگی ہوئی ہیں، بغور انہوں نے جائزہ لیا کہ وہ فلانے کا باغ ہے اور وہ فلانے کا باغ ہے اور وہ فلانے، اور درمیان میں یہ انہوں نے کہا نا نا بابا رستہ نہیں بھولے، بل نحن محرومون، بلکہ آج ہم محروم کر دیے گئے ہیں۔ کیا ہو گئے ہیں؟ محروم ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، عبرت حاصل کرنی چاہیے انسان کو، آج ہم محروم ہو گئے۔ پھر قال اوسطہم، کہا ان کے افضل بندے نے، اب جو ان بھائیوں میں سے جو سمجھدار تھا نا انسان، جو موحد تھا، جو ان کو سمجھاتا رہتا تھا کہ نہ کرو، ہے نا، باپ کے بعد اگر بیٹے ہیں نا تو ان میں ایک سمجھدار ضرور نکلتا ہے، باقی سارے ہڈ حرام نکلتے ہیں، یعنی سارے پرفیکٹ نہیں نکلتے۔ ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو باپ کی روش پر چلتا ہے کہ نہ جس طرح میرا باپ تھا میں نے اس کے مطابق چلنا، اور باقی سارے حرام خور نکلتے ہیں کہ نہ دو نمبری کرنی ہے، ڈنڈی مارنی ہے۔ اب یہ بھائی جو تھا ان کو بڑا سمجھاتا تھا کہ نہ کرو، باپ کی رسم کو زندہ کرو، اللہ سے ڈرو، توبہ کرو اس سے، اس کی پاکیاں بیان۔ وہ کہتے نہ نہ بابا نہ، علم اقل، قال اوسطہم، کہا ان کے افضل بندے نے، علم اقل لکم لولا تسبحون، کیا نہیں میں کہتا تھا واسطے تمہارے، لولا تسبحون، کیوں نہیں تم اللہ کو پاک سمجھتے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی تسبیحاں کیوں نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اب قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، کہا انہوں نے پاک ہے ہمارا رب، انا كنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ ہاں غور سے سمجھو، انہوں نے کیا کہا؟ ہم کیا تھے؟ سب اپنی غلطی مان گئے۔ میں نے ابھی کیا سمجھایا ابھی کہ غلطی کو ماننا چاہیے، اس کے اوپر شیر بن کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ مجھے عزت ملے گی، غلطی مانے، بڑے نے سمجھایا، چھوٹے کیا ہو گئے؟ مان گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی ہم نے ظلم کیا۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پس متوجہ ہوئے بعض ان کے اوپر بعض کے، یتلاومون، ملامت کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تیری وجہ سے یہ ہوا ہے، تیری وجہ سے ہوا ہے، تو مشورہ دیا تھا، تو نے مشورہ دیا تھا، تیرے پیچھے سارے لگے، اس طرح ملامت کر رہے ہیں۔ قالوا یا ویلنا، کہا انہوں نے ہائے خرابی ہماری، انا کنا طاغین، بے شک ہم تھے حد سے تجاوز کرنے والے، ہم ہی حد انسانیت سے نکلنے والے تھے کہ اللہ کے احکامات کو ہم نے پاؤں نیچے رون دیا، لیکن ہم غلطی تسلیم کرتے ہیں۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، امید ہے ہمارا رب یہ کہ ہمیں دے گا خیرن، بہتر، منہا، اس باغ سے، ٹھیک ہے۔ انا الى ربنا راغبون، بے شک ہم طرف اپنے رب کے کیا ہے؟ رغبت کرنے والے ہیں۔ دیکھو غلطی تسلیم کر لی اور ساتھ معاملہ کس پہ چھوڑا جا رہا ہے؟ بولو سارے، اللہ پہ چھوڑا جا رہا ہے سارا معاملہ۔ یہ ایسے انسان کو کہتے ہیں یہ ضدی نہیں تھے، اور جو انسان ضدی نہ ہو اس کے دل والا برتن سیدھا ہوتا ہے، اس کا دل میں عاجزی نرمی ہوتی ہے، وہ غلطی کو کیا کر لیتا ہے؟ تسلیم کر لے، اور جو بندہ غلطی کو تسلیم کر لے اللہ اس کو عزت دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا کہ ہم جی غلطی تسلیم کرتے، واقعی ہم ظلم کرنے، واقعی ہم جھوٹے تھے، ہم ناکارہ تھے، ہماری غلطی ہے۔ تو انہوں نے کیا آگے ایمان بنایا؟ یا ویلنا انا کنا طاغین، ہم نے کیا کیا؟ سرکشی کی، بد مزاج تھے ہم، سرکشی کی۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ اللہ ہمیں اس سے بھی بہتر دے دے گا، کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو بعد میں ان بھائیوں کو ایک باغ دیا، پھر انگور کے خوشے اتنے بڑے بڑے تھے کہ اس انگور کا ایک خوشہ ایک پورے خچر کے اوپر لادا جاتا تھا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کہ جب انہوں نے کہا نا کوئی نہیں، ایک بار غلطی تسلیم کر لی، غلطی تسلیم کرنے والے کو اللہ بڑا پسند کرتا کہ چلو یار مان تو رہا ہے نا، مان تو رہا۔ بعض لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ اگلے کے منہ پہ تھپڑ مار کے بعد میں کہتے ہیں
یار چلو پچھلی گلاں چھڈو، ٹھیک ہے پچھلی گلاں چھڈو، اگوں آپ دھیان نہ چلیں گے۔ بیوقوف جو اس نے تمہیں تھپڑ مارے ہیں وہ اس کا حساب تو دے، بدلہ تو دے، کیوں مارے ہیں، وجہ کیا ہے، بتاؤ وجہ۔ بھائی معاف کرنے کے دو طریقے ہیں نا معافی مانگنے کے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جسے انجانے میں غلطی ہو گئی، چلو بندہ کہ یار جاہل تھا، انجانے میں غلطی ہو گئی، اور واقعتاً وہ شرمندہ ہے غلطی ماننے والا، اس کو تو معاف کر دو کہ شرمندہ۔ ایک بندہ وہ ہے جو جان بوجھ کے کر بھی رہا ہے غلطی، ٹھیک ہے، اور اس کو پتا بھی ہے میں نے غلطی کی ہے، سمجھ رہے ہو، اور اس نے حرام کر دیا اس کا جینا، لیکن ایک وقت آتا ہے اسے پاس جا کے کہتے ہیں جس کو اس نے تنگ کیا، یار چلو پچھلی گلاں چھڈو، اگوں دھیان نال چلاں گے۔ بھائی اس طرح تو معافی نہیں ہوتی۔ بعض باتیں ہوتی ہیں وہ صرف معاف نہیں کی جاتی، اس کا پورا محاسبہ کیا جاتا ہے تاکہ آئندہ کے لیے وہ کبھی غلطی نہ کرے۔ ظاہری بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ اردو کے اندر بھی ہم پڑھتے تھے چھوٹے ہوتے کتابوں میں کہ ایک پتھر سے 2 بار ٹھوکر نہیں کھائی جاتی، ایک پتھر سے 2 بار ٹھوکر نہیں کھائی جا سکتی، سمجھ آ گیا؟ تو غلطی تسلیم کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ اب ان لوگوں کا کیا تھا، واقعتاً قصور تھا بہت بڑا، نہیں مان رہے تھے ایک دوسرے کی، لیکن بعد میں آ کے جھک گئے یہ، انہوں نے کہا نہ بھائی قصور ہے، ہمارا ہی قصور ہے، ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے قصور ہے، یعنی ملامت کرنے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کو ٹھہرا رہے ہیں کہ آئندہ تو ایسا رستہ نہ دکھانا، یا اپنے آپ کو کر رہے ہیں کہ بابا میں غلط تھا، میری وجہ سے ہوا، میری وجہ سے ہوا، لیکن اللہ پاک سے بھی سواپ امید رکھ لی کہ اللہ ہمیں اس سے بہتر دے گا۔ ظاہری بات ہے جب غلطی تسلیم کر لی ہے تو اللہ پاک نے ان کو ایسا بدلے میں باغ دیا، ان کو ایسا دیا کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ایک خوشہ انگور کا، وہ جو اس کو ہم چھوٹا سا خوشہ سمجھتے ہیں، وہ اتنا بڑا خوشہ کہ خچر کے اوپر لادا جاتا تھا اس کو۔ لیکن ہمارے لوگوں کے اندر یہ بہت بری عادت ہے کہ یہ غلطی نہیں مانتے، اس کے اوپر کیا بن جاتے ہیں، وکیل بنتے ہیں، جج بنتے ہیں، وکیل بنتے ہیں، اور دوسرے کی غلطی پہ کیا بنتے ہیں، جج بنتے ہیں۔ تو نے غلط کیا ہے، آپ نے بھی غلط کیا، نہ میں نے نہیں غلط کیا، میرا مقصد یہ تھا، میرا یہ تھا، میں نے اپنے لیے 100 دلیل اور اگلے کے لیے ڈائریکٹ سزا ہے تیرے لیے۔ ہمارے لوگ یہ کوئی قصور مانتے ہی نہیں ہے بھائی اپنا، یقین کرو ہر بندہ ہی اس ملک میں اپنا قانون لے کے بیٹھا ہوا ہے، ہر بندہ ہی قانون لے کے بیٹھا، حکمران کہتے ہیں ہمارا قصور نہیں ہے، عوام کہتی ہے ہمارا قصور نہیں ہے، اور ملک کیا کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، ماشاءاللہ روز بجلی میں ترقی ہو رہی ہے، فیکٹریوں میں ترقی ہو رہی ہے، اکانومی دیکھو ہمارے ملک کی ترقی کر رہی ہے، ماشاءاللہ دنیا کا امیر ترین ملک بن چکا ہے یہ، اور پورے نقشے کے اندر ابھر کے سامنے آ گیا ہے کہ اللہ پاک نے پاکستان کو کیا دی ہے، ترقی دی ہے۔ آپس میں لڑ مر رہے ہیں سارے، ٹھیک ہے، ادھر سے جو لوٹ کے جاتا ہے لندن چلا جاتا ہے، پھر جب خالی ہو جاتا ہے تزکیہ نفس ادھر ہوتا ہے اس کا، پھر پاکستان آ جاتا ہے، الیکشن لڑتا ہے، پھر اس کو ہم سیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں۔ سب سے بڑی بیوقوف یہ عوام ہے ادھر کی، جس کو اپنا مستقبل نہیں بنانا آتا۔ ہم پیٹ پیٹ کے مر گئے، پیٹ پیٹ کے ممبر کے اوپر مر گئے، او خدا کے لیے اللہ کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے نکلو، سود پہ ملک چل رہا ہے اس کے لیے نکلو، اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، زنا کے خلاف آواز اٹھاؤ، شراب کے خلاف آواز اٹھاؤ، اس ملک میں زنا کو عام کر رہے ہیں، بے حیائی کو، کوئی نہیں آتا تھا باہر، کوئی نہیں سڑکیں بند کرتا تھا، کوئی نہیں احتجاج کرتا تھا، سب اللہ کے حقوق کو پامال کرنے میں لگے ہوئے تھے، کوئی نہیں اپنا قصور مانتا تھا۔ لیکن آج بجلی کے بل مہنگے ہوئے، آج سر پہ ڈنڈا پڑا، آج سب اپنے حق کے لیے نکل رہے ہیں بھائی۔ اللہ حیران نہیں ہوتا ہوگا ایسی قوم کی ادا پر؟ کیا اللہ ہنستا نہیں ہوگا ایسی قوم کے اوپر کہ جب یہاں شرک ہو رہا تھا اس ملک کے اندر، کفر پھیلایا جا رہا ہے، صحابہ کو گالی دی جا رہی ہے، قادیانیوں کو فروغ دیا جا رہا ہے، سود کے اوپر یہ ملک سارا چل رہا ہے، سودی قرضے لیے جا رہے ہیں، زنا شراب بے حیائی عام کی جا رہی ہے، اگلی نسل کو انہوں نے برباد کر دیا، اس کے لیے کوئی نہیں اٹھا۔
کسی نے آواز بلند نہیں کی، نہ عوام نے نہ حکمرانوں نے. اور جب اب ڈنڈا سر پہ اللہ کا چل پڑا ہے، اب انصاف اللہ پاک نے کرنا شروع کر دیا ہے، اب سارے سڑکیں بند کر رہے ہیں. ختم نبوت کے لیے سڑکیں بند کی جاتی تھی تو پتہ کیا کہتے تھے قوم، یہ عوام یہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے سڑکیں بند کرو، ٹریفک جام کرو. سود کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا تھا؟ یہ کہاں لکھا ہے جی سیرت میں کہ آپ سڑکیں بند کرو، آپ احتجاج کرو؟ اب جب کہ بجلی کے بل مہنگے ہو، اب تمہارے لیے سڑکیں بند کرنا اب کیا جائز ہو گیا؟ اب بل پھاڑنا ظاہری بات ہے، تمہارے اوپر پیسہ آیا اس کو خرچ کرو، جاؤ بل ادا کرو، جا کے ٹیکس لگائے جو مرضی لگائے کرو بل ادا جا کے. تم اگر نہیں کرو گے تو باغی ہو تم ملک کے. لیکن اب سڑکیں بند کرنا کیا جائز ہو گیا تمہارے لیے؟ اب قصور نہیں مانتے، کوئی بھی قصور نہیں مانتا. اب بھی وقت ہے قصور مان لے یہ قوم کہ ہم نے اللہ کے حقوق کی پامالی کی ہے، ہم نے اس ملک کو نہیں صحیح چلایا. ہم اپنے ملک کا مستقبل سنوار سکتے تھے، لیکن ہم ہی اجڑے ہوئے لوگ تھے کہ جنہوں نے ایسے لوگوں کو سیٹوں پر بٹھایا. ہم جب ووٹ دینے جاتے تھے ہم نہیں دیکھتے تھے کہ یہ دنیا دار ہے، یہ دیندار ہے. ہم نہیں دیکھتے کہ اللہ رسول کے دین کو کس طرح غالب، نہیں دیکھتے تھے. لیکن یاد رکھنا یہ بل پھاڑنے سے کون سا یہ ملک سیدھا ہو جائے گا؟ نہ، جب تک اللہ کے قانون کی آواز نہیں اٹھائے گی یہ قوم، تب تک اس ملک میں دھنگا فساد بڑھتا جائے گا، نہیں سیدھے طرف آئے گا. جب تک آپ کا قرضہ نہیں اترے گا، 250 ارب ڈالر قرضہ ہے، کون اتارے گا؟ پاؤں پکڑو گے امریکہ کے جا کے؟ نہ، یہ بڑھتا جائے گا کام. اس کے لیے مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق آج یہ اپنی زندگیاں کر لو، نظریے بدل لو، یہ ملک راتوں رات سیدھا ہو جائے. تو اللہ نے ان کو بدلے میں کذالک العذاب، اللہ نے فرمایا اسی طرح تھا عذاب، والعذاب الآخرۃ اکبر، اور البتہ آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہوگا، اس سے بھی بڑا. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے. جزاک اللہ، صدق اللہ.